نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد۔ حضرات گرامی، ارکان اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور یہ اس شخص پر لازم ہے جو مالی استطاعت رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے۔ زکوٰۃ کی تعریف فقہا نے ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے کی ہے۔ اناف کے ہاں زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے، فرمایا کہ تملیک جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص، فرمایا کہ ایک مخصوص مال کے حصے کا مالک بنانا، مخصوص مال کے حصے کا مالک بنانا یعنی 2.5% جو زکوٰۃ دینی ہے وہ ہے 2.5%، سارا مال نہیں دینا، 2.5% ایک حصہ، مخصوص حصہ، 2.5% حصے کو مالک بنانا، اور مخصوص مال میں سے یعنی وہی جو مال جو ہے جو اس کی حاجات اور ضروریات سے جو ہے زائد ہے، باقی نہیں۔ ویسے تو انسان کے پاس بہت کچھ مال ہوتا ہے، لیکن ایک مخصوص مال جس کے لیے جس کا تعین جو ہے وہ شریعت نے کیا ہے، جو اس کی حاجات و ضروریات سے زائد ہے، باقی جو استعمال کے لیے ہے وہ کثرت مال ہے، بڑے بڑے محلات ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کئی کئی گاڑیاں ہیں گھر میں استعمال کے لیے ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، خوب جو ہے پہننے کے لیے کپڑے ہیں، اور باقی بہت سارا مال ہے، دولت ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو حاجت اور ضرورت سے زائد ہے، جیسے وافر پڑا ہوا ہے، پلاٹ ہے، ضرورت نہیں ہے، گھر پہلے سے موجود ہے اور یہ تجارت کی نیت سے رکھا ہوا ہے، پیسے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں کاروبار کی نیت سے پڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے سونا چاندی ہے، تو مخصوص مال میں سے، اور پھر دینا بھی مخصوص شخص کو ہے، یعنی جنہیں ہم مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، یعنی فقراء، مساکین، ضرورت مند، مقروض، اور اسی طرح جو ہے راہ خدا میں جہاد کرنے والا، جو غریب ہے یا مسافر ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، بہت سارے مصارف زکوٰۃ ہیں۔ تو یہ ہے تعریف احناف کے نزدیک زکوٰۃ کی۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مالی وسعت جو ہے وہ زیادہ عطا فرمائی ہے، اور کسی کو مال جو ہے وہ کم دیا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے، فرمایا کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ اللہ یہ ہے کہ کسی کو اللہ نے مال جو ہے وہ زیادہ دیا ہے اور کسی کو جو ہے وہ کم دیا ہے، یعنی بعض لوگوں کو بعض پر رزق میں، مال میں، دولت میں برتری اور فوقیت جو ہے وہ عطا فرمائیے۔ واضح ہے یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر سارے ہی مالدار ہوں اور کوئی مالی طور پر کمزور نہ ہو، تنگ دست نہ ہو، تو معاشرہ جو ہے وہ اصلاح پر نہیں رہتا، اور پھر بھائی میں جو ہے لڑائی شروع ہوتی ہیں، فتنہ اور فساد ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ہر حکم جو ہے، ہر فعل جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حکیم ذات ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، دانا کا کوئی عمل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو یہ بھی اس کی حکمت ہے، اگر کسی کو اللہ نے تنگ دست بنایا ہے تو اس کی بھی حکمت ہے، اور دونوں حالتوں میں لوگوں کو رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ اگر کسی کو مال دیا ہے تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے اس حال میں مجھے یاد بھی رکھتا ہے کہ نہیں، اور میری نعمتوں کا شکریہ بھی بجا لاتا ہے کہ نہیں، اور مال و دولت کے ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر جو ہے تکبر ہے، عاجزی ہے، یہ عاجزی ہے یا تکبر ہے۔ اگر تو تکبر ہے تو یہ شخص جو ہے اللہ سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور متکبر شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اگر عاجزی کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو جو ہے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے، خوشحالی والا شخص جو ہے، اللہ کے قرب والا ہے، اللہ کا چنا ہوا ہے اور اللہ کا محبوب ہے۔ اور اسی طرح اس کے مقابلے میں جو غریب آدمی ہے، اگر مالی طور پر کمزور ہے
تو کوئی بات نہیں، پھر بھی جو ہے وہ اپنے اللہ کے اس فیصلے پر جو ہے وہ راضی رہتا ہے۔ تو غریب ہونے کے باوجود جو ہے پھر بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں شکایت نہیں کرتا، شکایت تو زبان پر نہیں لاتا، پھر بھی جو ہے وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اور اللہ سے جڑا رہتا ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ شخص جو ہے اللہ کے قریب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ جو ہے خیر پر مبنی ہے۔ فرمایا کہ اسے کامیابی ملے، دولت ملے، خوشحالی ملے تو اللہ کا شکریہ بجا لاتا ہے، تو فرمایا یہ بھی خیر ہے، نیکی والا کام ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، لوگو اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ بجا لاؤ گے تو میں تمہیں بڑھا کر کے عطا فرماؤں گا۔ اور فرمایا کہ اگر اسے کوئی بیماری لگتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، غربت آتی ہے، تو پھر بھی وہ صبر کرتا ہے تو فرمایا یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے مال دیا ہے اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس مال کا میں اکیلا مالک نہیں ہوں، اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے، میرے اس مال میں جو ہے جو میرے غریب مسلمان بھائی ہیں ان کا بھی حصہ ہے جو اللہ نے متعین کیا ہے، اور قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ بھی ہوا، فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، فرمایا کہ عمرا غنی مالدار لوگوں کے مال میں جو ہے ایک متعین حصہ ہے ان لوگوں کا جو تنگ دست ہیں، جو غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں، ان کا بھی حصہ ہے، یعنی وہی 2.5%۔ تو یہ نہ سمجھے کہ مالدار یہ نہ سمجھے کہ شاید میں ہی اکیلا مالک ہوں اور نہیں ہے، تو ان کا بھی حصہ ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو انہیں دنیاوی برکات بھی ملتی ہیں اور اخروی برکات بھی ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات ہیں، 80 سے زائد مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، لوگوں نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو، تم پر نماز بھی فرض ہے اور زکوٰۃ بھی لازم ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ایک ساتھ کیوں جوڑا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مفسر قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو دو کر کے ایک ساتھ ذکر کی گئی ہیں، فرمایا اگر ان میں سے ایک کی جائے اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے تو فرمایا جو کی گئی ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی بلکہ مردود ہوگی۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، لوگو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور خوب بڑے شوق سے نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، لیکن مال خرچ کرنے میں بخیل ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ بنا لیتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، مال کی محبت ہوتی ہے، مال زیادہ ہوتا ہے اور زکوٰۃ نکالتے وقت انسان سوچتا ہے کہ اتنی زکوٰۃ چلی جائے گی، اگر کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ چلا جائے گا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اتنی رقم تو میرے پاس رہے گی، اللہ نے مجھے اتنی دی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 1 کروڑ تو ایک طرف رہا، 1 لاکھ تک نہیں ہے، 1000 تک نہیں ہے جو اس کی ضروریات سے زائد پڑا ہو، تو اللہ نے مجھے قابل بنایا، لیکن وہ اس طرح کے منصوبے بناتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، بدنی عبادت تو کر رہا ہے، مالی عبادت نہیں خرچ کر رہا، جبکہ اللہ نے دونوں لازم ٹھہرائی تھی، تو فرمایا کہ اس کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ یا اگر کوئی شخص زکوٰۃ تو دیتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے سخاوت بڑے شوق سے کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، کچھ لوگ جو ہے بڑے شوق سے سخاوت کرتے ہیں لیکن وہ نماز کی طرف نہیں آتے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، وہ بھی عبادت ہے تو نماز کی طرف آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ شیطان جو ہے اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کو جو ہے نیکی سے دور کرتا ہے، خاص کر کے فرائض کی اہمیت سے جو ہے وہ دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے زکوٰۃ دے رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، تو فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ بھی اللہ کی بارگاہ مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے دونوں کے ایک ساتھ ذکر کر کے بتا دیا کہ جس طرح نماز پڑھنی ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، دونوں کرو گے تب بھی جو ہے تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ مقبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن میں ہے، فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت بھی کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرو۔
اگر کوئی شخص جو ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ہمہ وقت اپنے رب کی یاد میں رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، اس کے احکام کو بجا لاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ بس اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کرتا، سنتوں کو اہمیت نہیں دیتا، آپ کے ارشادات کو اہمیت نہیں دیتا، تو اس کا ہمہ وقت اللہ کی اطاعت کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں تو بہت زیادہ آگے ہے، آپ کی سنتوں کو اپناتا ہے، آپ کی اطاعت کرتا ہے، اپنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کے حکام کو بجا نہیں لاتا، کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو فرمایا کہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا بھی جو ہے کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کا دونوں کے ایک ساتھ جو ہے ذکر کرنا، اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ کی اطاعت بھی کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت، دونوں کا ایک ساتھ ذکر کرنا جو اس بات کی دلیل ہے دونوں ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو، اطاعت خداوندی بھی کرے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی بھی کرے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انشکلی والدیک کا، اے انسان تم میرا بھی شکریہ بجا لاؤ، میں تمہارا رب ہوں اور رازق ہوں، منعم ہوں، بکثرت نعمت عطا کی ہے، لا محدود نعمت عطا کی ہے، میری نعمتوں کا بھی شکریہ بجا لاؤ، اور پھر جو والدین کے احسانات ہیں، والدین بھی تمہارے مربی ہیں، تمہارے محسن ہیں، ان کے بھی احسانات ہیں، ان کا بھی شکریہ بجا لاؤ۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ تو بجا لاتا ہے، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، عبادت میں، حج بیت اللہ میں، اللہ کے احکام کو بجا لانے میں کہیں کوتاہی نہیں کرتا، ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد مشغول ہے، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں، تلاوت قرآن کر رہا ہے، تسبیح تحمید پڑھ رہا ہے، لیکن جب والدین کی بات کو ماننے کا مرحلہ آتا ہے تو پھر انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ سمجھتے بس میں نمازیں پڑھ رہا ہوں تو ان کی کیا ضرورت ہے ماں باپ کو راضی کرنے کی، جب اللہ راضی ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے 24 گھنٹے وقت کیے ہوئے بہنیں، تو انہیں اہمیت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا کہ پھر اگر وہ والدین کی وہ اہمیت نہیں دے رہا، ان کے احسانات کا شکریہ بجا نہیں لا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اس کے کام نہیں آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے اس کا یہ عمل۔ یا اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے والدین کو تو راضی کرتا ہے، ہمہ وقت ان کی خدمت میں رہتا ہے، انہیں خوش رکھنا، انہیں راضی رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، لیکن نماز روزے کی طرف نہیں آتا، وہ کہتا ہے بس ماں باپ راضی ہیں تو بس ٹھیک ہے، ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، اب ضرورت نہیں ہے نماز روزے کی، تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر ماں باپ کی اطاعت میں تو لگا ہوا ہے لیکن اللہ کے احکام کو بجا نہیں لا رہا، تو پھر جو ہے اس کا اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کے ماں باپ کی اطاعت پر لگے رہنا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز بھی ضروری ہے اور زکوٰۃ بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو الغرض اس سے اس بات کی اہمیت جو ہے واضح ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مال کے ذریعے سے جو ہے غربا کی مدد ہے، کیونکہ اس مال میں جو ہے غربا کا حصہ ہے، جیسا کہ آیت کریمہ میں پڑھ چکا ہوں، فرمایا وفی اموالہم حق و معلوم للسائل والمحروم، یعنی اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ جس کا جو حق بنتا تھا انہیں وہ حق دے رہا ہے۔ اگر نہیں دے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہی غربا بارگاہ خداوندی میں شکایت کریں گے، اور آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے بادشاہ صرف اللہ کی ہوگی، عدالت صرف اسی کی ہوگی، کرسی عدالت پر وہی فائز ہوگا، اور قرآن و حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ پھر کوئی کسی کی نہ سفارش کرے گا، یعنی انبیاء تو کریں گے لیکن اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا، یعنی غیر شرعی عمل کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی رشتے نہیں ہوگے، کوئی دولت نہیں ہوگی، مال نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، پھر بارگاہ خداوندی میں شکایت کریں گے تو کیا کہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت کریمہ بھی بطور استدلال کی تلاوت کی، وہ کہیں گے ربنا، یعنی یہی آیت کریمہ تلاوت کی وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور پھر کیا بارگاہ خداوندی میں شکایت کریں گے، یا اللہ ان لوگوں نے جو ہے ہمارے حقوق جو ہے غصب کیے تھے، یعنی جو ہمارا حصہ تو نے رکھا تھا ان کے مال میں، انہیں جو ہے وہ انہیں غصب کیا، ہم پر جو ہے وہ ظلم کیا۔ ربنا ظلمونا حقوقنا الذی فرضت لنا علیہم، اے ہمارے رب انہوں نے
ظلم کے ہمارے ان حقوق پر جو تو نے جو ہے ہمارے لیے ان پر جو ہے وہ لازم کیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ عزتی و جلالی، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں جو ہے اپنا قرب عطا فرماؤں گا اور انہیں جو ہے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ یعنی یہ تم میرے قرب والے ہوگے اور میری رحمت سے دور ہوگے۔ تو گویا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی قیامت کے دن جو ہے قرب خداوندی حاصل ہو، واضح ہر مسلمان جو ہے اس کا طلبگار ہوتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے اور اس کی دعا بھی کرتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ ان وسائل کو اپنائے، ان طریقوں کو اپنائے، ان راستوں کو اختیار کرے جن راستوں کے ذریعے سے، جن وسائل کے ذریعے سے جو اسے قرب خداوندی حاصل ہوگا، اللہ کی رحمت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ تو ان میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے، یہ اخروی فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو بقیہ اپنے مال کو محفوظ کر لیتا ہے، گویا کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کر لیتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، لوگوں کہ اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ گویا کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے مال کے ارد گرد جو ہے وہ چار دیواری ہوتی ہے، دیواریں جو ہے وہ حائل ہو جاتی ہیں، گویا کہ ایک سیکورٹی کا سلسلہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے جو ہے بقیہ مال جو ہے وہ محفوظ رہ جاتا ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے مال کی حفاظت میں جو ہے مال جو ہے حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَاتِ، فرمایا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کے ذریعے سے جو ہے تم اپنی بیماریوں کا جو ہے علاج کرو۔ صدقہ ادا کرنے کی صورت میں جو ہے جو بیماریاں لگتی ہیں ان کا علاج ہو جاتا ہے، صدقہ جو ہے بیماریوں کو ٹالتا ہے، بیماریاں قریب تک نہیں آتی۔ اور پھر فرمایا وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاء، آنے والی جو مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مستقبل میں جو پریشانی آتی ہیں، فرمایا ان کے لیے دعائیں جو ہیں وہ تیار کر کے رکھو۔ یعنی جب انسان اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ مجھے فلاں مصیبت سے بچا لے، فلاں تکلیف سے بچا لے، یا جو بھی دعائیں کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو دعاؤں کی وجہ سے جو ہے آنے والی مصیبتیں جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، دعائیں جو ہے ان کے لیے رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ تو گویا کہ زکوٰۃ سے جو ہے بندے کا مال جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بہت ساری مصلحتیں ہیں، بہت سارے فوائد ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت میں۔ اور دوسرا اس کے علاوہ جو ہے یہ انسانی کی فطرت جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بخیل پیدا ہوا ہے، مال کی محبت ہوتی ہے، قرآن کریم میں بھی کہا گیا ہے۔ تو الغرض تفصیلی گفتگو ہے، آگے چل کر کے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔